خطے میں مستقل امن کے لیے پاکستان امیدوں کا مرکز، دنیا کی تمام نظریں اسلام آباد پر۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 2 روزہ مذاکرات کا آغاز آج ہو رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ ایرانی وفد وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر محمد باقر قالیباف پر مشتمل ہوگا۔ وفود کی سطح پر بات چیت آج ہوگی، مرکزی مرحلہ کل شیڈول۔ ایران کی امریکہ کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی مشروط اجازت۔ نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا، امریکی بحری جہاز اگر دشمنی پر مبنی طرز عمل پر اختیار نہ کرے تو وہ بھی آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کھلی ہے، تاہم تکنیکی وجوہات کے باعث جہازوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایرانی افواج کے ساتھ تعاون کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے پوری امید ہے۔ کہا، ایرانی رہنما بہت حد تک معقول ہیں، اگر انہوں نے معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کر دیا، وہ لبنان پر حملوں میں کمی پر رضامند ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکر سے فیس وصول کرنے کی اطلاعات ہیں، اگر ایسا کر رہا ہے ایران تو فوری بند کر دے۔ ہم ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے، آبنائے ہرمز کے انتظام کے حوالے سے نیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا پیغام، یہ بھی واضح کر دیا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایران پر حملہ کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، متکبر طاقتیں کسی بھی موقع پر خطے کے ممالک کو ذلیل و شرمندہ کرنے سے گریز نہیں کریں گی۔ لبنان جنگ بندی معاہدے کا حصہ ہے اور کسی صورت معاہدے سے الگ نہیں ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف واضح اور 2 ٹوک پیغام، کہا 10 نکاتی ایجنڈے کا پہلا نقطہ ہی لبنان جنگ بندی ہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے واضح کر دیا کہ جنگ بندی کے دوران ایرانی افواج نے کسی ملک پر کوئی حملہ نہیں کیا، اگر حملہ ہوا ہے تو یہ اسرائیل کی سازش ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مذاکرات کے شرکاء کا خیر مقدم۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے آنے والے وفود اور صحافیوں کو آن ارائیول ویزا جاری کرنے کی ہدایت۔ اسحاق ڈار سے فرانسیسی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کے لیے نئے خواہشات کا بھی اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جنگ بندی کے خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش۔ ہم دشمن اسرائیل کی ڈٹائی اور ہٹ دھرمی برقرار۔ مذاکرات اور عالمی دباؤ کے باوجود جنوبی لبنان پر بمباری سرفن کے علاقے کو 2 بار نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ روز لبنانی صدر جوزف اون نے اسرائیل اور لبنان میں براہ راست مذاکرات کی تصدیق کی تھی۔ کہا، موجودہ صورتحال کا واحد حل اسرائیل اور لبنان کے درمیان پرامن بات چیت ہے۔ جنگ بندی کے اتفاق رائے میں لبنان بھی شامل۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے نمائندے کی تصدیق۔ کہا، نہیں جانتے کہ اس حوالے سے ابہام کیوں ہے۔ یہ بات واضح طور پر جنگ بندی اتفاق رائے کا حصہ تھی۔ اس حوالے سے غیر یقینی صورتحال پیدا کی گئی۔ مستقل امن کے لیے لبنان میں اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ پاکستان کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جو ایران اور یو ایس اے کی جنگ رکوا کر بہت اچھا کام کیا ہے۔ پاکستان نے جو بڑا اسٹیپ لیا ہے جنگ بندی رکوانے میں، ہم ان کو ہائیلی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تاریخی سفارتی کامیابی پر قوم کا سر فخر سے بلند۔ عوام کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ آزاد کشمیر کے صدر مقام مظفر آباد میں شکریہ پاکستان ریلی۔ شرکاء کا خطے کو جنگ سے بچانے پر فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو نوبیل انعام دینے کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کیس سماعت اتوار کو دوبارہ شروع ہوگی۔ ایران جنگ بندی کے بعد
اسرائیل کی ایمرجنسی ختم کرنے پر اسرائیلی عدالت کا اعلان، کہا ایمرجنسی کے نفاذ کے خاتمے پر سماعتیں حسب معمول دوبارہ شروع ہوں گی۔ اسلام آباد امن مذاکرات کی معیشت پر مثبت اثرات، ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی ریکارڈ، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران 2500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، بھارت، جاپان، کوریا اور انڈونیشیا کے بازار حصص میں بھی مثبت رجحان، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں استحکام، ایران امریکہ جنگ بندی کے بعد قیمتیں مسلسل $100 فی بیرل سے نیچے۔ رواں مالی سال معاشی شرح نمو 3.5% رہنے کا امکان، مشرق وسطی کشیدگی سے مہنگائی اور معیشت پر دباؤ بڑھنے کا خدشہ۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی، تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار۔ سعودی عرب پر حملوں کے بعد تیل و گیس کی پیداوار شدید متاثر، مجموعی تیل کی پیداواری صلاحیت میں یومیہ 6 لاکھ بیرل تک کمی کا انکشاف، منیفا اور خریز آئل فیلڈ سے مجموعی طور پر یومیہ 3 لاکھ بیرل پیداوار کم ہو گئی۔ سندھ میں بھی کفایت شعاری پالیسی پر عمل درآمد کا آغاز، دکانیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا اعلان، ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز اور رات 9 بجے تک کھلے رہیں گے۔ تندور، بیکریز، میڈیکل اسٹورز، لیبارٹریز، کلینک، اسپتال اور پیٹرول پمپس کو استثناء، ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس پر کوئی پابندی نہیں۔ شادی ہالز اور بینکویٹس کو رات 8 سے 12 بجے تک تقریبات کی اجازت۔ وزیر اعظم پنجاب مریم نواز نے سائبر کرائم یونٹ کے قیام کی منظوری دے دی۔ بلیک میلنگ اور ہراسمنٹ کا شکار بچوں اور خواتین کو شکایات کے لیے تھانے یا کسی دفتر بھی نہیں جانا پڑے گا، موبائل یونٹ شکایت کے اندراج کے خلاف خود آئے گا۔ سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کی کراچی میں کارروائی، یونیورسٹی روڈ سے کالعدم تنظیم زنیبیون کا ٹارگٹ کلر فرحان خان گرفتار، دوران تفتیش ملزم کا پیشہ ورانہ ٹارگٹ کلنگ کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف، اسلحہ بھی برآمد۔ کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار کو شیخ پورہ کے قریب حادثہ، 4 بوگیاں ٹریک سے اتر گئیں۔ لاہور سے کراچی جانے والی مرکزی ریلوے لائن پر آمد و رفت معطل، کراچی سے لاہور آنے والی قراقرم ایکسپریس کو فاروق آباد کے قریب، لاہور سے فیصل آباد جانے والی ٹرین کو قلعہ ستار شاہ کے قریب روک لیا گیا۔ کوہاٹ کے علاقے شکردرہ میں مکان کی چھت گر گئی، حادثے میں 2 خواتین جاں بحق، 2 بچے شدید زخمی، ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں اور لاشوں کو ملبے سے نکال کر سول اسپتال منتقل کر دیا۔ کراچی میں میٹرک بورڈ کے تحت امتحانات کا آغاز، بورڈ کے تمام دعوے دھرے کے دھرے، پہلے ہی دن کمپیوٹر اسٹڈیز کا پرچہ آؤٹ، گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول مریل میں پنکھے ہی موجود نہیں، شدید گرمی کے طلباء کو سخت مشکلات۔ ننکانہ صاحب میں بیساکھی میلے کی تقریبات کا آغاز، دنیا بھر سے ہزاروں سکھ یاتریوں کی آمد، 12 سے 2800 یاتری واہگہ بارڈر کے ذریعے پاکستان پہنچے گئے، ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھرپور تیاریاں۔ کراچی میں سورج آنکھیں دکھانے لگا، آئندہ 3 روز کے دوران موسم گرم رہنے کا امکان، کل درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، اتوار کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھونے کا خدشہ، شہر میں سمندری ہوائیں جزوی طور پر متاثر۔ اور پی ایس ایل 11 میں پشاور زلمی کی کراچی کنگز کو 159 رنز کے بڑے مارجن سے شکست، کراچی کنگز کی ٹیم 200 کے جواب میں 87 رنز پر ڈے۔ آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور راولپنڈی میں زور کا جوڑ پڑے گا۔